انسان کی فطرت ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، کبھی حالات سے، کبھی اپنی ناکامیوں سے اور کبھی اپنے ہی گناہوں کے بوجھ سے۔ ہم سب اپنی زندگی میں ایک ایسے ریسٹ بٹن کی تلاش میں ہوتے ہیں جسے دبا کر ہم سب کچھ نئے سرے سے شروع کر سکیں۔ دنیا کا ہر نظام، ہر مشین اور ہر سافٹ ویئر تھوڑے وقت بعد مینٹیننس مانگتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روح اور ذہن کی مینٹیننس کیسے ہوتی ہے؟ خالق کائنات نے انسان کی اس ضرورت کو پہچانتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا نورانی سفر ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے قریب کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم ورثہ۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کوئی عام روایتی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ ہم قرآن، احادیث اور انسانی فطرت کی گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ رمضان کے یہ 30 دن ہمارے دماغ، ہماری سوچ اور ہماری روح کو کیسا نیا جنم دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سال رمضان کو اس طرح گزار لیا جیسے کہ اس کا حق ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا سب سے خاص اور فیصلہ کن سال ثابت ہوگا۔ یہ کوئی عام سال نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا نیا آغاز بن جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں لفظ تقوی پر غور کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کا اصل مطلب ہے اپنے نفس پر قابو پا لینا، یعنی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لینا کہ برائی سامنے ہو اور آپ اسے صرف اللہ کی خاطر ٹھکرا دیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، صرف پیٹ اور شرمگاہ کو خواہشات سے روکنا۔ نمبر 2، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں کو گناہ سے روکنا۔ نمبر 3، دل اور دماغ کو اللہ کے سوا ہر خیال سے پاک کر دینا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اکثر پہلے درجے پر ہی رک جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس تیسرے درجے کی طرف لے کر جانا ہے، جہاں روزہ آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ گناہ چھوڑنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیوں ہم ہر رمضان نیت کرتے ہیں لیکن چند دن بعد پھر اسی پرانی ڈگر پر چل پڑتے ہیں؟ انسانی فطرت میں لذت کی تلاش ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کو ایک عارضی سکون ملتا ہے جس کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ رمضان اس لذت کے غلط نظام کو توڑنے آتا ہے۔ جب ہم حلال چیزوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ کھانا جو میری اپنی حلال کمائی کا ہے، وہ پانی جو میرے اپنے گھر کا ہے، تو ہمارا نفس یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اپنی خواہش کا غلام نہیں، اپنے رب کا بندہ ہوں۔ آج کے دور میں جسے دنیا ول پاور کہتی ہے، اسلام نے اسے 1400 سال پہلے صبر اور ضبط نفس کا نام دیا۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کی خاطر اپنے نفس کی ناجائز ضد کو رد کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کا ایمان اور آپ کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، یعنی غصے کو پی جائے۔ روزہ اصل میں ہمیں وہی پہلوان بناتا ہے۔ یہ 30 دن ہماری طاقت کی مشق ہوتی ہے۔ چلے کچھ ایسی احادیث پر غور کرتے ہیں جو اس مہینے کی سنجیدگی کو واضح کرتی ہیں۔ اکثر ہم صرف ثواب کی بات کرتے ہیں، لیکن تنبیہ بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ کا روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن زبان سے جھوٹ، غیبت اور لوگوں کا دل دکھانا نہیں چھوڑتے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں؟ ایک اور لرزا دینے والی حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت یعنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اس لیے کہ کیونکہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جب ماحول اتنا سازگار ہو پھر بھی اگر کوئی نیکی نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رمضان کو خاص کیسے بنائیں؟ کچھ 3-4 چیزیں ہیں جو نوٹ کر دیں۔
سب سے پہلے ہے نیت کی درستگی۔ ہر صبح شعوری طور پر نیت کریں کہ یا اللہ آج میں صرف تیرے لیے اپنی بھوک اور اپنے جذبات کو قربان کر رہا ہوں۔ نمبر 2، قرآن سے تعلق۔ رمضان اور قرآن کا گہرا رشتہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کی کھیتی ہے۔ روزانہ کم از کم ایک رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا رب آپ سے کہہ کیا رہا ہے۔ نمبر 3، زبان کی حفاظت۔ ایک دن طے کریں کہ آج میں نے کسی کی برائی نہیں کرنی، چاہے کچھ ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل پرسکون محسوس کرے گا۔ نمبر 4، دعا۔ افطار سے پہلے کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کے اس ذکر کے ساتھ ایک واقعہ یاد آتا ہے جو صبر اور ضبط نفس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو صحیح بخاری اور مسلم کی مستند روایات میں موجود ہے۔ جب ان کے گھر میں ایک مہمان آیا اور گھر میں صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود تھا، انہوں نے چراغ بجھوا دیا اور اندھیرے میں خود خالی منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو لگے کہ میزبان بھی ساتھ کھا رہا ہے اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے روزے کی روح کو سمجھا تھا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترے کہ اللہ آپ کے اس عمل پر مسکرا دیا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا روزہ ہمیں اس مقام پر لے کر جا رہا ہے جہاں ہم دوسروں کی بھوک کے لیے اپنی بھوک قربان کر سکیں؟ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا لاشعور یعنی انکانشیس مائنڈ ہے جو اسے فوری لذت کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن جب آپ 30 دن تک مسلسل ایک ایسی مشق کرتے ہیں جہاں آپ حلال چیزوں کو بھی اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا لاشعور یعنی انکانشیس مائنڈ ایک نئی حقیقت سیکھتا ہے، وہ یہ کہ میں خواہش کا غلام نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس رمضان میں آپ نے اپنی ایک بھی ایسی عادت بدل لی جو برسوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو یقین جانیے آپ کا رمضان کامیاب ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے یہ موقع صرف انہی کو ملتا ہے جو جاگ رہے ہوں، ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سحری سے افطاری تک صرف پیاسے رہتے ہیں اور ان کا نام اللہ کے رجسٹر میں روزہ داروں کے بجائے صرف بھوکے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ اپنی تلاوت، اپنے ذکر اور اپنے روزے میں وہ درد پیدا کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ کتنے بارے ختم کرنے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کتنی آیات آپ کے دل و دماغ کو سمجھ میں آئی۔ آخری بات، رمضان ایک خاموش مسافر ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم سے دور ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایک غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان سنبھل جا، شاید یہ میرا آخری پھیرا ہو۔ کیا معلوم اگلے سال دسترخوان تو سجا ہو مگر ہم اسے سجانے والوں میں شامل نہ ہوں۔ کیا معلوم اگلی بار تراویح کی صفیں تو لگی ہوں مگر ہم کسی اندھیری قبر میں اپنے اعمال کا جواب دے رہے ہوں۔ دوستو، اب وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ یہ 30 دن آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عید کی خوشیاں آ جائیں اپنے رب کو منا لیجئے، اپنی جھولی پھیلا دیجئے کیونکہ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آج کی اس گفتگو سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اسے صرف ایک ویڈیو سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے بلکہ اسے ایک پیغام سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ علم ورثہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مل کر اپنی اصلاح کر سکیں اور دین کی حقیقی سمجھ حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ نیکی کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ کو ایسی ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی حقیقی برکت سمیٹنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی